اتفاق سے میرے مولا محمد مصطفیٰ نے، توجہ میری طرف رکھنی ہے، یہ ہار پہنائے جاتے رہیں گے، مومنین آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، اتفاق سے میرے مولا محمد مصطفیٰ نے ہمیں وہ مولا عطا کیا جو کائنات میں کسی کے پاس نہیں۔ میں نے کہا اتفاق سے، اختلاف سے نہیں کہا، اتفاقاً نہیں کہا، اتفاق سے کہا، جان بوجھ کر کہا۔ کیوں اتفاق سے کہا؟ کیونکہ شیعہ کا بھی علی کے بغیر گزارا نہیں، سنی کا بھی علی کے بغیر گزارا نہیں۔ فرق اتنا ہے، شیعوں کا شروع علی سے ہوتا ہے، سنیوں کا ختم علی پر ہوتا ہے۔ بھائی معرفت کی بات ہے، جس کی جتنی معرفت ہے۔ کل سے سوشل میڈیا پر ایک جملہ بڑا وائرل ہوا ہے، جس کی جتنی معرفت علی ہے اتنا اس کو علی کا یوم ولادت مبارک۔ بس مجھے جملہ کہنے دو، جس کی جتنی معرفت تھی اس نے اتنا علی کو مانا۔ بس ہماری معرفت علی کے بارے میں اتنی تھی، ہم نے اسے بلا فاصل مانا، ان کی معرفت اتنی تھی، انہوں نے فاصلوں سے مانا۔ آپ خود ہاتھ اٹھائیں گے، ابھی اٹھائیں گے، ابھی آپ ہاتھ اٹھائیں گے۔ بغض حیدر میں کہتا ہے کہ علی کی ولادت کعبے میں نہیں ہوئی۔ بغض حیدر میں کہتا ہے کہ علی کی ولادت کعبے میں نہیں ہوئی۔ یہ کعبے کو شرف ہے، علی کو شرف نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بھائی کعبے میں علی کی ولادت ہوئی، یہ علی کو شرف نہیں ہے، یہ علی کا شرف نہیں ہے، یہ کعبے کا شرف ہے۔ خواجہ حسن نظامی وہ فرماتے ہیں اگر علی کی ولادت کعبے میں نہیں ہوئی، میں مان لیتا ہوں علی کی ولادت کعبے میں نہیں ہوئی، مجھے وہ جگہ بتاؤ جہاں پر علی کی ولادت ہوئی، ہم اپنا کعبہ وہی بنا لیتے ہیں۔ بابا سنی بندہ ہے، نہ لگائیں، میں آگے بڑھتا جاؤں گا، لیکن نعرہ لگانا ہے تو نعرہ سپر پاور نعرہ ہے، یہ سپر پاور نعرہ ہے۔ یہ سپر پاور نعرہ ہے۔ حالت کہاں پر ہوئی ہے؟ ہم اپنا کعبہ وہاں بنا لیتے ہیں، کیونکہ علی کو شرف نہیں کہ کعبے میں پیدا ہو، یہ کعبے کا شرف ہے کہ علی اس میں پیدا ہو۔ اللہ اکبر، یہ علی کو شرف نہیں ہے، یہ کعبے کو شرف ہے کہ اس میں علی پیدا ہو۔ اب مفصل وقت نہیں ہے، وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں سارے حالات کو بیان کروں، چیدہ چیدہ حالات کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ علی مادر شکم میں ہے کہ ایک مرتبہ طواف کعبہ کے دوران بی بی کو درد سے پیدا ہوا۔ بی بی طواف کو چھوڑ کر کعبے کے پاس آ گئی اور اپنے شکم اطہر کو کعبے سے لگا کر جملے کہے۔ یہ جسے مسلمان کافر کہتے ہیں، یہ اس کی کافر زوجہ کے جملے سنو۔ کفر دیکھو کیسا کفر ہے۔ کہا خدا میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں، یہ کفر ہے۔ نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ یہ مسلمان جسے کافر کہتے ہیں، مسلمان، میں شیعہ نہیں کہہ رہا، مسلمان جسے کافر کہتے ہیں، اس کی زوجہ کہہ رہی ہے اے خدا میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں، خدا تجھ پر ایمان رکھتی ہوں، تیری کتابوں پر ایمان رکھتی ہوں، تیرے رسولوں پر ایمان رکھتی ہوں، اپنی جد ابراہیم پر ایمان رکھتی ہوں، ابراہیم کے صدقے میں میری مشکل کشائی فرما۔ ابراہیم کے صدقے میں میری مشکل کشائی فرما۔ لیکن مشکل کشائی نہیں ہوئی۔ بھئی مجھے بتاؤ، جب کوئی سفارش لگائی جائے،
اگر سفارش کام نہ آئے تو پھر اس سے بڑی سفارش لگائی جاتی ہے نا. بھائی گورنمنٹ ادارے کے لوگ بھی بیٹھے ہوں گے یہاں پر, گورنمنٹ کے اداروں میں کوئی کام کروانا ہو تو کیا ہے, سفارش لگواؤ, کام نہیں ہوا اب اس سے بڑی سفارش لے کر آؤ. پھر بی بی نے اس سے بڑی سفارش لگائی, کہا خدایا تجھے اس مولود کا واسطہ جو میرے شکم میں, تجھے اس مولود کا واسطہ جو میرے شکم میں ہے میری مشکل کشائی فرما. مشکل کشا کی ماں نے مشکل کشائی کا نام لیا, دیوار کعبہ مسکرائی. آئے ہائے, دیوار کعبہ مسکرائی, دیوار شک ہوئی, بی بی اندر داخل ہوئی, دیوار پھر مل گئی, دیوار پھر مل گئی. ایک جملہ کہتے ہیں, سائیں تساں دا لکیر دے فقیر ہو, اساں ہر لکیر دے فقیر کہیں نہیں, لیکن جڑی کعبے والی لکیر ہے وہ دے فقیر ہیں. اللہ اکبر. اب اس لکیر کعبہ میں لکیر ہے, ہم اسی لکیر کے فقیر ہیں. 4 مصرے میرے ذہن میں آ رہے ہیں آپ کی سبات اس کے نظر. علی ولی کی ولا کے اسیر بیٹھے ہیں, سب توجہ کریں گے تو لطف آئے گا. علی ولی کی ولا کے اسیر بیٹھے ہیں, قسم خدا کی سبھی باضمیر بیٹھے ہیں, اور 13 رجب کو بنی تھی ایک لکیر کعبہ میں, اسی لکیر کے سارے فقیر بیٹھے ہیں. دل کے حیدری. اللہ اکبر. مجھے پکڑ لیجئے گا, کعبہ کی اس لکیر کو مٹانے کے لیے حکومت نے پورا زور لگایا. انگلینڈ سے انجینئر منگوائے گئے, جرمنی سے انجینئر آئے, امریکہ سے انجینئر آئے, کسی طرح اس لکیر کو مٹا دو. جب سارے انجینئر ناکام ہوئے, جرمنی کے بڑے مشہور انجینئر کو بلایا گیا, کہا اس لکیر کو مٹا دو. کہا یہ بھی کوئی مشکل کام ہے, اب تک جتنے انجینئر آ رہے تھے وہ اس میں دھاتیں ڈال رہے تھے, اور دھات جیسے اس لکیر کے اندر جاتی تھی ٹھنڈی ہو کر وہ پھر پھٹ جاتی تھی, وہ ٹھنڈی ہو کر پھر پھٹ جاتی تھی. میں پڑھی لکھی بات کرنے لگا ہوں, توجہ میری طرف رکھیے گا. جیسے جیسے دھات اس لکیر میں جا کر ٹھنڈی ہوتی تھی, لکیر پھر پھٹ جاتی تھی. چاندی ہوتی ہے نرم, چاندی ہوتی ہے نرم, چاندی کو گرم کرو, اس لکیر میں ڈالو, یہ لکیر بھر جائے گی, یہ علی کی ولادت کی لکیر ختم ہو جائے گی. چاندی کو گرم کیا گیا, لکیر میں بھرا گیا, لیکن جیسے چاندی ٹھنڈی ہوئی دیوار کعبہ پھر مسکرائی. دیوار کعبہ مسکرائی. جاہل نہیں جانتے تھے فضہ کی کنیز ہے چاندی. بھائی چاندی چاندی, بی بی فضہ چاندی بناتی تھی, چاندی فضہ کی کنیز ہے اور فضہ علی کی کنیز ہے. بس بیان نہیں کرتا کہ بی بی کی کیسے پذیرائی ہوئی, وہ بچے سن چکے ہیں. وہ جملہ میں نے جامع شہید مدیری میں کہا تھا کہ بچے کی ولادت کے بعد جسے آسمانی کھانے کے لیے تگ و دو کرنا پڑے اسے مریم کہتے ہیں, اور جس کے لیے اللہ 3 دن تک دسترخوان نازل کرے اسے میرے مولا کی ماں کہتے ہیں. اللہ اکبر. اسے میرے مولا کی ماں کہتے ہیں. بس بی بی بچے کو لے کر باہر آئی. جیسے باہر آئی بی بی نے ایک جملہ کہا, مم مثلی, مجھ جیسا کون ہے. کیوں بی بی, آپ میں کون سی ایسی بات ہے کہ اتنا بڑا جملہ کہہ دیا کہ مجھ جیسا کون ہے. کہا دیکھو اللہ نے کعبے میں ولادت کے لیے نہ حوا کو بلایا, نہ مریم کو بلایا, نہ آسیہ کو بلایا. یہ شرف مجھے دیا,
یہ شرف مجھے دیا، یہ شرف مجھے دیا۔ مریم نیک عورت تھی، مریم کے لیے دسترخوان اترا ایک مرتبہ، میرے لیے دسترخوان اترا 3 دن۔ اور مجھے ایک جملہ کہنے دو، ابھی قرآن نازل نہیں ہوا، بی بی آل عمران کے واقعے کیسے جانتی ہے؟ نہیں توجہ نہیں، ابھی 10 سال باقی ہیں، 10 سال پڑے ہیں قرآن کے نازل ہونے میں، اور بی بی کہہ رہی ہے مریم کا واقعہ آل عمران میں ہے، مریم کا واقعہ آل عمران میں ہے۔ ابو طالب ابھی قرآن نہیں اترا، محمد کا نکاح پڑھتے ہوئے کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی قرآن نازل نہیں ہوا، مسلمانوں کی زبان سے جو کافر ہے قرآن نازل ہونے سے پہلے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ جیسے ہی بی بی بچے کو لے کر باہر آئیں، بی بی نے وہ بچہ محمد مصطفیٰ کو دیا۔ اب یہ سامع قرآن نہیں بلکہ ناطق قرآن بن کر، ناطق قرآن بن کر، سامع قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے قرآن بن کر دست محمد کو رحل بنا کر پوچھ رہا ہے محمد بتاؤ کیا سنو گے؟ توریت سناؤں، انجیل سناؤں، کیا سناؤں یا قرآن سناؤں؟ مجھے ایک جملہ کہنے دو، ابھی علی 1-2 دن کے بچے ہیں، قرآن نازل نہیں ہوا، لیکن علی کہہ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون۔ ایک جملہ کہنے دو جو قرآن نازل ہونے کے بعد پڑھے اسے صحابی کہتے ہیں، جو قرآن نازل ہونے سے پہلے پڑھے اسے معصوم کہتے ہیں۔ اسے معصوم کہتے ہیں۔ تم ابو طالب پر کفر کے فتوے لگا رہے ہو، ہم ابو طالب کی عصمت کے قائل ہیں۔ اچھا، اب محمد مصطفیٰ اس بچے کو لے کر گھر آ گئے۔ اللہ ان جملوں کا ثواب خطیب اہل بیت قبلہ اظہر حسن زیدی صاحب کی روح کو اصال فرمائے، کیونکہ جملے میرے نہیں ہیں، جملے ان کے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں جب محمد علی کو لے کر بڑی طاقت کے ساتھ یہ جملہ پڑھنے لگا ہوں، بڑی جرت کے ساتھ جملہ پڑھنے لگا ہوں، توجہ میری طرف رکھیے گا، توجہ میری طرف۔ محمد علی کو لے کر گھر آ گئے۔ جیسے محمد علی کو لے کر گھر آئے، عرب کے بدو علی کی زیارت کرنے کے لیے آئے۔ بھائی ہر جگہ پر ایک قانون ہے، جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے مرد بھی آ کر پوچھتے ہیں اور عورتیں بھی آ کر پوچھتی ہیں یہ بچہ کس کی شکل ہے؟ بھائی اس بچے کا چہرہ کیسا ہے، اس بچے کی آنکھیں کیسی ہیں، اس بچے کی زلفیں کیسی ہیں، اس بچے کے ہاتھ کیسے ہیں۔ بس عرب کے بدوؤں نے محمد مصطفیٰ سے پوچھا محمد بھائی تو لے کر آ گئے ہو، بتاؤ تمہارے بھائی کی آنکھیں کیسی ہیں، تمہارے بھائی کا چہرہ کیسا ہے، تمہارے بھائی کے کان کیسے ہیں، تمہارے بھائی کے ہاتھ کیسے ہیں۔ اب محمد مصطفیٰ خاموش ہے، محمد جواب نہیں دیتے۔ یا خدا مشکل پیدا ہو گئی، کیونکہ جو بچہ جس گھر میں پیدا ہوتا ہے یا دادا کی شکل ہوتا ہے یا چچا کی شکل ہوتا ہے یا ماموں کی شکل ہوتا ہے، یہ بچہ جس گھر میں پیدا ہوا ہے اس گھر کا جو مالک ہے، اس گھر کا جو مکین ہے، اس کا تو کوئی چہرہ ہی نہیں ہے۔ اب میں کیسے کہوں اس کا چہرہ کیسا ہے؟ اللہ نے فرمایا ہوگا گھبراتا کیوں ہے، کہہ دے اس کی آنکھیں عین اللہ ہیں، اس کا چہرہ وجہ اللہ ہے، اس کے کان اذن اللہ ہے، اس کی زبان لسان اللہ ہے، اس کا نور نور اللہ ہے۔ آج جڑے لے علی ولی اللہ دا اقرار دا موقع ہے۔ وجہ اللہ ہے، لسان اللہ ہے، اذن اللہ ہے، نور اللہ ہے۔ اب ایک اور مشکل پیدا ہو گئی، وہ مشکل کیا ہے؟
یہ بچہ عین اللہ بھی بن گیا، وجہ اللہ بھی بن گیا، لسان اللہ بھی بن گیا، عذر اللہ بھی بن گیا۔ مشکل پیدا ہو گئی۔ عربوں کے ہاں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کے گہوارے کے گرد اژدہا کو لایا جاتا تھا۔ اگر اژدہا بچے کو کھا جائے، بچے کو ڈنگ مار دے تو بچہ ناجائز ہے، اور اگر چپ کر کے گزر جائے تو بچہ حلال زادہ ہے۔ علی کے گہوارے کے گرد بھی اژدہا کو لایا گیا، علی کے گہوارے کے گرد بھی اژدہا کو لایا گیا۔ جیسے اژدہا قریب آیا، علی 3 دن کا بچہ ہے، علی نے ید اللہ ہاتھوں کی طاقت دکھائی، اژدہا کو 2 ٹکڑے کر کے بتا دیا آج کے بعد حلالی اور حرامی ہونے کا معیار اژدہا نہیں ہے بلکہ علی ہے۔ بس آخری وقت ہے اور آخری بات ہے، میری تقریر آخری وقت میں داخل ہو چکی ہے، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ پچھلے سال بھی میں نے یہ جملے پڑھے تھے، اس سال پھر 2 دوستوں نے فرمائش کی کہ پچھلے سال اسی مقام پر آپ نے یہ جملے پڑھے تھے، وہ جملے ذرا پھر اس دفعہ سنا دیجئے۔ میں نے کہا حاضر نوکر کا کام ہی یہی ہے کہ وہ علی کے فضائل پڑھے، میں کوئی تھکدے نہیں، ہاں میں کوئی تھکدے نہیں۔ علی کے فضائل پڑھنے میں بابا زبان کی عبادت ہوتی ہے، علی کا فضائل سننے میں کانوں کی عبادت ہے، علی کا فضائل لکھنے میں ہاتھوں کی عبادت ہے۔ اس سے بڑا جملہ کہہ رہا ہوں، علی کے فضائل پڑھنے سے زبان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، علی کے فضائل سننے سے کانوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں، علی کے فضائل لکھنے سے ہاتھوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں، علی کے فضائل سوچنے سے ذہن کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جن دنوں ہم قم میں تھے